السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کو قبر میں اتارتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے اور میت کو قبر میں دفنانے کے بعد کیا دعا مانگنی چاہیے اور دفن ہو جانے کے بعد میت کے قبر کے پاس کتنی دیر تک رکے رہنا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے جب جنازہ قبرستان میں لایا جائے تو جس جگہ پر دفن کرنا ہو، مان لیجئے ایک قبر ہے، مان لیجئے کہ یہ ایک قبر ہے، اس میں کھدائی ہو چکی ہے، اب اس میں ایک میت کو دفن کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، جنازے کو لا کر کے اس طرف رکھنا ہے، اس جانب قبلہ ہے تو اس طرف جنازے کو رکھنا ہے۔ جنازے کو رکھنے کے بعد یاد رہے کہ ادھر میت کا سر ہو اور اس طرف میت کے پیر ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ میت کو جب قبر میں اتارا جائے تو قبلے کی جانب سے میت کو قبر میں اتارا جائے، تو چونکہ اس جانب قبلہ ہے اس لیے میت کا سر ادھر رہے گا اور میت کے پیر ادھر رہیں گے، اور ادھر سے ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی پکڑیں گے، اور قبر کے اندر بھی 2 یا 3 آدمی جیسی ضرورت ہو اتنے آدمی قبر کے اندر رہیں گے، اور داہنی طرف سے یعنی قبلے کی جانب سے میت کو قبر کے اندر آرام سے اتارا جائے گا۔ اتارنے والے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتی ہے یہ دعا، بلکہ نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے میت کی مغفرت کے لیے وہ بھی اکثر لوگوں کو یاد نہیں رہتی ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ خیر، تو جب یہ دعا پڑھی جائے تو تھوڑا بلند آواز سے پڑھیں تاکہ دوسرے لوگ جو کھڑے ہوں گے اطراف ان کو بھی یہ دعا پڑھنا آ جائے اور وہ بھی آپ کے ساتھ میں پڑھنے لگ جائیں۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے میت کو قبر میں اتارنا ہے۔ قبر میں اتارنے کے بعد میت کی پشت یعنی میت کا جو پیٹھ ہے اس کو قبر کے اس کنارے پر لگا دیں، قبر کے اس کنارے پر لگا دیں اور سامنے جگہ خالی رہے گی، میت کا چہرہ قبلے کی طرف کو ہو جائے گا، سینہ بھی قبلے کی طرف کو ہو جائے گا، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، مجھے وہ سب بتانا اصل مقصود نہیں ہے، صرف آپ کو دعا بتانا ہے کہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے، دفن کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ بہرحال تو جب میت کو قبر میں اتار دیا گیا اور سارا انتظام کر دیا گیا، اب مٹی ڈالنے کا وقت آ گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھاتے تھے، دونوں ہاتھوں سے مٹی اس طرح لے کر کے سرہانے سے اس طرح مٹی ڈالا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھوں سے، جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں ہر آدمی دونوں ہاتھوں سے اس طرح مٹی اٹھائے، قبر کی مٹی جہاں پر بھی ہوگی وہ مٹی دونوں ہاتھوں سے اٹھائیں اور اس طریقے سے ڈالتے ہوئے جائیں، ایک ہاتھ، پھر دوسرا ہاتھ، پھر تیسرا ہاتھ۔ اور جب پہلی دفعہ مٹی ڈالیں تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کے شروع کے یہ الفاظ پڑھنا ہے۔ جب پہلی دفعہ مٹی ڈالیں تو منہا خلقناکم، دوسری دفعہ مٹی ڈال رہے ہیں، مٹی لیا، وفیہا نعیدکم، تیسری دفعہ مٹی لیا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس طریقے سے ہر آدمی 3 دفعہ مٹی کم از کم ڈالے، اور شروع کے 3 دفعہ میں یہ قرآنی آیات کے الفاظ کو پہلی مرتبہ جب مٹی ڈالیں گے تو منہا خلقناکم، دوسری دفعہ جب مٹی ڈالیں گے تو وفیہا نعیدکم، اور تیسری دفعہ جب مٹی ڈالیں گے تو ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ آیات پڑھ کر کے مٹی ڈالیں، اور ان آیات کا تلفظ بھی تھوڑا بلند آواز سے کریں تاکہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہوں ان سب کو بھی معلوم ہو جائے کہ مٹی ڈالتے وقت پہلی دفعہ یہ لفظ بولنا ہے، دوسری دفعہ یہ لفظ بولنا ہے، اور تیسری دفعہ یہ لفظ بولنا ہے۔ اب ہر آدمی 3 دفعہ ڈال دے گا، پھر قبر کو پر کر دیں گے، اس کو فل کر دیں گے۔ قبر کے اندر مٹی ڈالنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جب پھوڑا چلاتے ہیں اس کو آڑا نہیں چلانا، ترچا نہیں چلانا، اس طرح کی کوئی شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے، البتہ ادب کا خیال رکھنا چاہیے، ادب کا خیال رکھتے ہوئے مٹی کو ڈالنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک سر کے اوپر سے بوجھ سمجھ کر کے مٹی کو ڈال دیا جا رہا ہو، ایسا نہیں، بلکہ اپنی موت کا خیال کریں کہ مجھے بھی ایک دن اسی مٹی میں آ کر کے دفن ہونا ہے،
ان خیالات اور تصورات کے ساتھ قبر کے اندر مٹی ڈالا جائے، اور قبر میں اتار دیا گیا، اس کے بعد میں مٹی ڈال دی گئی، تو حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے کہ میت کو جب قبر میں رکھ دیا جائے تو اس کے سرہانے پر کھڑے ہو کر، یا تو اس طرح کھڑے ہو جائیں قبلے کی طرف رخ کر کے، یا پھر اس طرح بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اسی طرح کھڑے ہوں یا قبلے ہی کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں، اس طرح کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو میت کے سرہانے کے پاس کھڑے ہونا ہے، اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں ہم المفلحون تک پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ تو تھوڑا بلند آواز سے پڑھیں گے تو جتنے لوگ ہوں گے ان سب کو یہ آواز جائے گی کہ میت کے سرہانے پر فلاں قرآنی آیات پڑھنا ہے، یہ سیکھنے کو ملے گا لوگوں کو، اس لیے بلند آواز سے قبر کے پاس پڑھنا چاہیے تاکہ جتنے لوگ یہاں پر ہوں ان کو بھی پتہ چلے کہ میت کے سرہانے پر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پائتی کے پاس آ جانا ہے، یہ میت کی پائتی ہے یعنی پیروں کی جگہ، تو یہاں پر چاہے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں یا اس جانب کھڑے ہو کر اس طرف منہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، جیسا موقع ہو ویسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے شروع ہوتا ہے اور آخر تک، ان آیات کو بھی بلند آواز سے پڑھیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ سرہانے پر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کو پڑھا جائے گا اور پائتی پر سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو پڑھا جائے گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ایک میت کی تدفین میں آپ تشریف لے گئے تھے، آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس لیے کہ تمہارا یہ بھائی اب سوال کیا جائے گا، من ربک ما دینک ومن نبیک، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
چہرے انور دکھایا جاتا ہے اور پہچاننے کے لیے کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو اب چونکہ دفن ہو جانے کے بعد میت کے اوپر سوال و جواب کا مرحلہ گزرتا ہے، اس لیے ان کے لیے خوب دعا اور استغفار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو سرہانے پر یہ آیتیں پڑھ دی گئیں اور پایتی پر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ دی گئیں۔ اب اس کے بعد دعا کرنا ہے، قبلہ رخ ہو کر کے یا یہاں کھڑا ہو جائیں یا ادھر کھڑے ہو کر کے قبلے رخ ہو کر دعا مانگ لیں۔ عربی زبان میں مانگے، پھر اردو زبان میں مانگے، مختصر سی یا تھوڑی سی لمبی، جیسا موقع ہو دعا مانگ لے۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر کم از کم لوگ رہیں کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جائے، تو اس میں کم از کم آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ وقت لگے گا۔ تو آدھا گھنٹہ کم از کم میت کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جیسے باپ کا انتقال ہوا ہے تو بیٹا ہے اور بھائی ہیں اور دوسرے جو قریبی رشتہ دار ہوں گے، ان لوگوں کو کم از کم 2-4 کو کم از کم آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ وہاں پر قبر کے پاس رک کر کے دعا کرتے رہنا، ذکر کرتے رہنا۔ اس سے کیا ہوگا، قبر کے اندر جو میت ہے اس کو سکون ملے گا، آپ کی دعا سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میت سے جب ان سے سوال کیا جائے گا تو جواب دینے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو دفن کرنے کے بعد اتنی دیر کم از کم رکنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، بہت ارجنٹ سے آپ کو جانا ہے، آپ صرف 5 منٹ رک کر کے چلے گئے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے گناہ کیا ہے۔ مستحب ہے، بہتر ہے کہ وہاں پر قبر کے پاس اتنی دیر تک رکا جائے اور دعا اور استغفار کرتے رہا جائے۔ ایک تو اجتماعی دعا ہے، دفن کے فوراً بعد سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں یہاں پڑھی اور آخری رکوع کو یہاں پر پایتی کے پاس پڑھا۔ اس کے بعد جو اجتماعی دعا ہے وہ الگ ہے، اجتماعی دعا تو کر لیے سب نے مل کر کے، پھر جو مصلی حضرات قبرستان تک آئے ہوں گے وہ سب اپنے گھر چلے جائیں گے۔ قریبی جو رشتہ دار ہوں گے ان کو اتنی دیر کم از کم رکنا مستحب ہے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جا سکے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکے، جس کا اندازہ تقریباً آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جیسا بھی ہو۔ آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو آپ زیادہ وقت بھی یہاں پر رک سکتے ہیں، قرآن شریف پڑھیں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور دعا کرتے رہیں۔ جو بھی آپ کر سکتے ہو یہاں پر رہ کر کے کرتے رہیں تو انشاءاللہ میت کو اس کا فائدہ ہوگا اور جواب دینے میں آسانی پیدا ہوگی۔ تو یہ چند دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس ویڈیو میں کہ میت کو اتارتے وقت کیا پڑھنا ہے، اتارنے کے بعد مٹی ڈالتے وقت کیا پڑھنا ہے، اور دفن کے بعد کیا کیا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کیا کیا دعائیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے اپنی عبادتوں کو بجا لانے کی اور لوگوں کے جو حقوق ہے ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔